السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین اکرام، اسلام کی کچھ بنیادی معلومات اور تعلیمات جو ہمارے ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، آئیے بچوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ رب پر ہے۔ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں، اللہ کا علم اور اس کی طاقت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ نے ہم سب کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا نبی کون ہے؟ ہمارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمنہ اور ابا کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے وقت 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، طاہر، عبداللہ اور قاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور کون کون مسلمان ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے اور ان میں سے صرف 2 مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں اور کون کون مسلمان ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ نمبر 1 عتیقہ، نمبر 2 ام ایمہ، نمبر 3 ام حکم، نمبر 4 برہ، نمبر 5 صافیہ، نمبر 6 عروہ۔ ان میں سے صرف حضرت صافیہ ایمان لائی تھی اور عتیقہ عروہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کی عمر میں نبی بنائے گئے؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ نبی بننے کے بعد کتنے سال مکہ میں رہے اور کتنے سال مدینہ میں؟ 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ سب سے پہلی وحی رمضان کے مہینے میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ ہمارے رسول پر اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب نازل فرمائی؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید میں کتنے پارے اور کتنے سورتیں ہیں؟ 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں۔ مکمل قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کون سی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پارہ نمبر 30، سورہ نمبر 96۔ اور سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ پارہ نمبر 6، سورہ نمبر 5، آیت نمبر 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیوں کیا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھی کو جب مکہ والوں نے وہی ستایا، دکھ دیا، بلکہ پھر مرتبہ ان کے جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھی کو مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اس شہر کا نام ہے مدینہ۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون تھے؟ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیارے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس غار میں چھپے تھے؟ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن عورتوں نے دودھ پلائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلائی۔ نمبر 1 آپ کی حضرت آمنہ، نمبر 2 ابو لہب لونڈی سویبہ، نمبر 3 حضرت حلیمہ۔ مشہور فرشتے کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ مشہور فرشتہ 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ مشہور کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ مشہور کتابیں 4 ہیں۔ نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل اور قرآن مجید۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ دن رات میں کتنے وقت کی نمازیں فرض ہے؟ دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ سب سے پہلے اور آخری نبی کا نام بتاؤ۔
سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کس نبی کی امت ہیں؟ آخری نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد اپنے ہاتھوں سے بنائی؟ مسجد نبوی مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ میں. مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ میں. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ خانہ کعبہ. ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. نمبر 1 یہ گواہی دینا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول ہے. نمبر 2 دین میں 5 وقت کی نماز پڑھنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 طاقت ہو تو حج کرنا. نمبر 5 رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا. اگر کوئی مسلمان ان 5 ارکان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ مسلمان سے خارج ہو جاتا ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 4 تمام رسول پر ایمان لانا. نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا. نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا. سب سے بڑی نیکی کیا ہے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو توحید کہتے ہیں. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے کو شرک کہتے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری مدینہ میں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی. صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اکیلے ادا کیا جماعت کے ساتھ نہیں. آپ کو کتنے کپڑے میں کفن دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑے میں کفن دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں. بیر زمزم کی دوبارہ کھدائی صفائی کس نے کی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی تھی. اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے اور یہ کب اور کہاں پیش آئی؟ اسلام کی پہلی جنگ کا نام جنگ بدر ہے اور یہ ہجرت کے دوسری سال میں رمضان کے مہینے میں مدینہ سے باہر بدر کے میدان میں پیش آئی. جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کافر مارے گئے؟ 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے اور 70 کافروں کو گرفتار کر لیا گیا. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000. آخر جیت مسلمانوں کو ہوئی. جنگ بدر میں مسلمانوں کا سردار کون تھا اور کافروں کا سردار کون تھا؟ جنگ بدر میں مسلمان کا سردار ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کافر کا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل تھے. جنگ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جنگ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اللہ پر بھروسہ ہو، ایمان و عمل ہو اور آپس میں اتحاد ہو تو ہم دنیا کی کسی بھی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اسے مٹی میں ملا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.